السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال جل وعلا في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا۔ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، توحید والا سچا مسلمان بھی بنایا، اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا۔ لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، معززات سامعات، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں جو عنوان بیان کرنا چاہتا ہوں، پچھلے جمعے آپ کو بیان کر دیا گیا تھا کہ شان اولیاء اللہ، جو اللہ کے حقیقی ولی ہوتے ہیں ان کی شان کا کوئی انکاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی شان، عظمت، مقام بہت زیادہ ہے، لیکن جب ہم
جب ہم کسی جھوٹے کی اس کی باتوں سے، اس کے کاموں سے پردہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ اولیاء کے گستاخ، اولیاء کی گستاخی نہیں کرتے، نہ ہی کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی شان، مقام، عظمت قرآن پاک میں بھی بیان ہوئی ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی ان کی شان بہت زیادہ بیان ہوئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات میں اپنے ولیوں کی شان کو بیان بھی کیا اور ان کی علامات کو بھی ٹوٹل طور پہ بیان کیا کہ میرے ولی کون کون ہوتے ہیں، ان کی یہ علامتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ انبیاء کرام کے اندر بھی، ان کی امت کے اندر بھی ولی موجود تھے، اسی طرح ہمارے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بھی اولیاء موجود ہیں، لیکن ان کی شان، مقام، عظمت کا انکاری کوئی نہیں۔ ان کی علامتیں قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے؟ اولیاء یہ ولی کی جمع ہے۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست۔ دوسرا اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ولی وہ جو اللہ کا قریب ترین اور مقرب ترین بندہ ہے، جس کو اللہ اپنے قریب کر لے اس کو ولی کہا جاتا ہے، اور جب زیادہ ہو جائیں تو ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک اولیاء اللہ اور ایک اولیاء الشیطان۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ترین بزرگ ترین بندے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کے قریب ہوتے ہیں اور ان کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا اور دونوں کو بیان کر کے ان کی نشانیوں کو بیان کیا کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں اور شیطان کے ولی کون ہوتے ہیں۔ یہ دونوں علامتیں انشاءاللہ اس جمعے میں ذکر کریں گے اور اللہ کے ولیوں کی شان اور مقام کو بھی سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء الطاغوت اور اولیاء الشیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں خرافات چلتی ہیں کہ آپ جناب فلاں دربار پہ چلے جاؤ ولی بن جاؤ گے، فلاں دربار پہ جا کے دیگے دے دو، چڑھاوے چڑھا دو، ان کے نام کی نظر و نیاز دے دو، تم ولی بن جاؤ گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ قرآن پاک نے اس عقیدے کو بیان کیا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور اللہ ان کا ولی ہوتا ہے۔ اب وہ اللہ کے ولی، اللہ ان کا ولی، وہ کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا۔ سب سے پہلی بات، اللہ ایمان والوں کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہ کرنے والے ایمان والے ہوتے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام معاملات کو اپنی زندگی میں لانے والے، ان پر عمل کرنے والے، سنت کے تابع اور متبع سنت بننے والے، بدعات سے بچنے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ایمان والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ جو ایمان نہ رکھتا ہو، بدعات پر عمل کرتا ہو، سنت سے بچتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو، یہ ایمان سے بتائیں وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس کا ولی نہیں ہے، نہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ ان کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اولیاء اللہ کی نشانی کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے وہ ایمان رکھ کے، اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے عبادتیں نہیں کرتے رہتے، خالی روزے نماز اور جناب صلاۃ و زکوٰۃ نہیں کرتے رہتے۔ کیا کام کرتے ہیں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کہتے ہیں وہ آرام سے بیٹھنے کی بجائے لوگوں میں نکلتے ہیں، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اندھیروں سے مراد کیا ہے؟ روشنی سے مراد کیا ہے؟ اندھیرے اور روشنی ایک، اندھیرے زیادہ ہوتے ہیں، روشنی ایک۔ اللہ تعالیٰ نے واحد بولا ہے۔ مراد کیا ہے؟ اندھیرے جو بہت زیادہ ہے، شرک کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اندھیرا، سارے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے اندھیروں سے نکال کر مومنین کی، اولیاء اللہ کی نشانی کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو لے کر آتے ہیں، بابوں کی طرف، مزاروں کی طرف، قبروں کی طرف نہیں لے کر جاتے۔ ان کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے، لوگوں کو بھی مسجد میں لے کر
آتے ہیں لوگوں کو بھی اس بات کی دعوت دیتے ہیں، اے لوگو اللہ کے گھر میں آیا کرو، اللہ کے گھر میں آ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ یہ اولیاء اللہ کی نشانی ہوتی ہے۔ فرائض کی تلقین کرنے والے، نماز کی، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تلقین کرنے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ لوگوں کو قبروں سے اتار کر، قبروں سے نکال کر، مزاروں سے نکال کر، وہ سارے کے سارے وہاں پر میلوں اور عرس سے نکال کر مسجد کی طرف لے کر آنے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور جو اولیاء الشیطان ہیں، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اللہ کہتے ہیں جو کافر ہے نا، نہ شکرے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نہ شکری کرنے والے، ان کے ولی کون ہوتے ہیں؟ طاغوت ہوتے ہیں۔ شیطان ان کا ولی بن جاتا ہے۔ ان کو پھر قوالیوں کی آواز بڑی اچھی لگتی ہے، گانوں کی آواز بڑی اچھی لگتی ہے۔ شیطان ان کا دوست بن چکا، روح پر قابض ہو چکا۔ وہ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، کہ قوالی نہ سنے تو ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہم صبح صبح اٹھ کے بابے کا نام نہ لیں ہمارے کاروبار میں برکت نہیں آتی۔ یہ وہ لوگ ہیں اولیاءہم الطاغوت، جن کے ولی طاغوت ہیں، جن کے ولی شیطان ہیں۔ شیطان نے ان کے دلوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، شیطان نے ان کی روحوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ قرآن کی آواز اچھی نہیں لگتی، اللہ کی توحید کی بات اچھی نہیں لگتی، سنت کی بات اچھی نہیں لگتی۔ جب سنت کی بات کی جاتی ہے، اللہ کی توحید کی بات کی جاتی ہے، تو فوری ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ جو ہی بابوں کی بات شروع ہوتی ہے، اپنے وڈیروں کی بات شروع ہوتی ہے، بدعات و خرافات کی بات شروع ہوتی ہے، تو ان کے دل خوشی سے جھوم جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے، ان کے جناب چہرے سے خوشی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے ولی شیطان ہے، جو شیطان ان کا دوست بن چکا۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ کون لوگ ہیں؟ جو لوگوں کو روشنی سے نکال کر، اللہ کی توحید سے نکال کر، اللہ کی عظمت سے نکال کر، شان سے نکال کر، اپنے بابوں اور بزرگوں کی شانوں کو بیان کر کے، مقام بیان کر کے، ان کی جھوٹی کہانیوں کو بیان کر کے قبروں اور مزاروں اور درباروں پر لے جاتے ہیں لوگوں کو۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، لوگوں کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے کر جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے ولی شیطان ہیں، جن کے ولی طاغوت ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو کوئی نکال نہیں سکے گا۔ اللہ کے ولی کون ہے اور شیطان کے ولی کون ہے؟ اللہ نے واضح انداز میں بیان کر دیا۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو لوگوں کو مسجد کی طرف لے کر آئے، جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے، بابوں اور بزرگوں کے ساتھ نہ جوڑے۔ ہم بابوں کا احترام کرتے ہیں، بزرگوں کا، اولیاء اللہ کا ہم تب تک احترام کریں گے، اور احترام تو کریں گے لیکن بات تب تک مان لیں گے جب قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی۔ لیکن اگر کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف آ جاتی ہے، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمارے سر کے تاج، ان کی شان، مقام، عظمت بہت زیادہ ہے، بہت بڑے امام ہیں، تابعی ہیں، ان کی شان کا انکاری کوئی نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ خود کہا کرتے تھے، اے لوگو اترکو قولی بقول رسول اللہ، میری بات تم سن لو۔ اگر میں کوئی بات ایسی کر دوں وہ شریعت کے خلاف آ جائے، قرآن کے خلاف آ جائے، حدیث کے خلاف آ جائے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ میری بات کو فوری طور پہ چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کر لینا۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، حدیث تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرے امام کا قول یہ ہے، میرے بابا جی یہ کہتے ہیں، میرے بزرگ کا قول یہ ہے۔ آج ایک خبیث کو سن رہا تھا، کہتے ہیں، وہ پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتا میرے بابے نے منع کیا ہے۔ میں نے کہا کیوں منع کیا؟ وہ کہتا ہے نمازوں کی ضرورت نہیں، میں تمہیں خود ہی بخشوا لوں گا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نماز تو دو جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی۔ جنگ کے اندر آپ نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، آپ جناب سفر میں، حضر میں نمازوں کا اہتمام کیا کرتے، اور جب آپ فوت ہونے لگے تب آپ نے اپنی امت کو ایک تلقین کی تھی، وصیت کی تھی، اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، الصلاۃ الصلاۃ، نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کی حفاظت کرنا، کہیں نماز تمہاری ضائع نہ ہو جائے۔ نبی
نبی علیہ السلام ساری زندگی نمازوں کی حفاظت کرتے رہے اور جاتے وقت اپنی امت کو تلقین کر کے گئے کہ نمازوں کی حفاظت کرنا، نماز ضائع نہ ہونے دینا، نماز نہ چھوڑنا کتنا اہم معاملہ ہے۔ اور آج ہم باپوں کے پیچھے لگ کے، باپوں کے پیچھے، بزرگوں کے پیچھے لگ کے نماز کا، اسلام کا ایک اہم رکن نماز چھوڑ بیٹھے ہیں، اور کہا یہ سوچ لیا ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیں بخشوا لیں گے، ہمارے بابے ہمیں بچا لیں گے، وہاں پہ شفاعت چل جائے گی، وہاں پہ یہ ہمیں پکڑ کے آرام سے جنت میں لے جائیں گے۔ اتنا سوکھا کام نہیں ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے جنت میں جانا۔ قرآن پاک اس عقیدے کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ آئیں گے، ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، وہ عذر پیش کریں گے، بہانہ لگائیں گے، یا اللہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا نا ان کو بھی ہمارے سامنے لے کر آ، ان کو دگنا عذاب دے۔ یا اللہ ہم نے خود کچھ نہیں کیا تھا، ہمیں ان لوگوں نے کہا تھا نمازیں نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، حج نہ کرو، بس ہماری خدمت کرتے رہو، ہم تمہیں بخشوا لیں گے۔ یا اللہ ہمارا قصور نہیں تھا، ان کو دگنا عذاب دے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہیں گے آج تمہیں بھی عذاب ہوگا، تمہیں گمراہ کرنے والوں کو بھی عذاب ہوگا۔ تم نے، اللہ نے تمہیں عقل دی تھی، سمجھ دی تھی، تمہارے پاس قرآن آیا تھا، حدیث آئی تھی، سمجھنے کے لیے تمہیں کہا گیا تھا اے میرے بندو نماز نہ چھوڑنا۔ احادیث میں نماز کی اہمیت بیان ہوئی تھی، کہا ہوئی تھی، تمہیں بتایا گیا تھا، سارا کچھ پتا تھا، اس کے باوجود تم نے اپنے پیروں کی بات کو مانا، بزرگوں کی بات کو مانا، قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، تم نے خود اس کا ان کے پیچھے لگ کے اپنا نقصان کیا ہے، اپنی بربادی کو ظاہر کیا ہے۔ آج تمہیں بھی عذاب ہوگا، ان کو بھی ہوگا، نہ یہ عذاب سے بچ سکیں گے نہ تمہیں عذاب میں ہلکا کیا جائے گا، دونوں کو عذاب ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو بھی عقل دی تھی، دنیا کے معاملات میں سمجھ بوجھ ہے نا۔ آج کوئی کہے نا کہ یار یہ والی چیز خرید لو تو کہتا ہے نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے وہ چیز صحیح لگتی ہے۔ عقل کا استعمال کرتا ہے انسان دنیا کے معاملات میں، جب دین کی باری آتی ہے تو کہتا نہیں جتھے کوئی لگا رہن دیو، میں نہیں جتھے گا، مینوں بھی کچھ نہ کہو تسی بھی کچھ نہ کہو، اپنا چھوڑو نہیں کسی کو چھیڑو نہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ جو صحیح قرآن و حدیث ہے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، خرافات سے بچنا ضروری ہے، بدعات سے بچنا ضروری ہے، سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ انسان اتنی بڑی دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ نہ پیر بچا سکیں گے، نہ بزرگ بچا سکیں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، قرآن پاک میں آیت الکرسی میں اللہ نے اس عقیدے کو واضح کیا۔ اللہ کہتے ہیں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی بابا کوئی سفارش نہیں کر سکے گا قیامت کے دن کسی بھی انسان کی الا باذنہ، مگر اللہ جس کو حکم دے گا، جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا، ورنہ وہاں پہ کسی کو بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ کہاں گئے ولی، کہاں گئے بابے بزرگ؟ جہاں پہ انبیاء کو بولنے کی اجازت نہ ہو وہاں پہ کون سفارش کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں سفارش ہماری اگر نبی علیہ السلام بھی کریں گے تو اللہ کی اجازت سے کریں گے، کوئی ولی وہاں پہ کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قرآن اس عقیدے کو واضح کرتا ہے وہ دن ایسا ہوگا۔ آج دنیا میں ماں باپ محبت کرتے ہیں نا، اولاد اپنے ماں باپ سے پیار کرتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، آخر میں بہن بھائیوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگے گی، اولاد اپنی ماں باپ سے بھاگے گی، کہیں ایک دوسرے کو نیکیاں نہ دینی پڑ جائیں۔ ماں اپنے بیٹے سے کہے گی تھوڑی سی نیکیاں دے دو میں بچ جاؤں گی، اولاد اپنے ماں باپ سے نیکیاں مانگے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو ایک چھوٹی سی نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ وہاں پہ اگر کام آئے گا تو قرآن کے مطابق تمہارا بنایا ہوا عقیدہ توحید کام آئے گا، وہاں پہ اگر کام آئے گا سنتوں پر عمل کیا ہوا تمہاری زندگی کا اعمال نامہ کام آئے گا، وہاں پہ اگر تمہاری سفارش کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اگر تم سنتوں پر عمل کرو گے، بدعات سے بچو گے، عقیدہ توحید پر زندگی گزارو گے تو اللہ کے حکم سے رسول اللہ شفاعت کر کے ہمیں بچا لیں گے۔ لیکن اگر عقیدہ خراب ہے، انسان یہ سوچتا رہے میں جو مرضی کرتا رہا اللہ کے رسول میری سفارش کر کے مینوں بخشوا لیں گے، اس طرح نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ انسان خود بھی کوشش کرے، اعمال کرے، کوشش کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، کوشش کرتا رہے،
بسا اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن انسان کی اپنی کوشش تو ہو، اپنی کاوش تو ہو، جد و جہد کرے، نیکیوں پر عمل کرے، سنتوں پر، بدعات سے بچے، عقیدہ توحید پر رہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ میں سے بھی کوئی بھی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی بھی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آج دنیا میں تو جھانسے دے دیتے ہیں، دنیا میں تو کہا جاتا ہے تم جو مرضی کر لو، عورتوں کو اس بات کا جھانسا دیا جاتا ہے آج تم مجھ سے پردہ کرو گی تو قیامت میں تم کو میں پہچانوں گا کیسے، پردے سے روک دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ پیر ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ ان کو اولیاء اللہ کہا جائے گا جو عورتوں کو پردے سے منع کرتے ہیں، اپنے پاس بٹھا کے مرد و زن کا اختلاط کروا کے اولیاء اللہ نہیں ہو سکتے، اولیاء الشیطان تو ہو سکتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، احادیث میں یہ بات واضح ہے، حضرت عمر جو اللہ تعالیٰ کے ولی، اتھینٹک ولی جن کو کہا جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، جب مسلمانوں کی عورتیں باہر نکلتی ہیں نا، حجاب نہیں کیا ہوتا، پردہ نہیں کیا ہوتا، تو لوگ بڑے عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں، خاص طور پہ آپ کی بیویاں جب باہر نکلتی ہیں، میرا دل چاہتا ہے ان کو کہیں کہ مسلمانوں کی عورتیں پردہ کر کے باہر نکلا کریں۔ یہ ہیں اللہ کے اتھینٹک ولی، جن کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، جن کے دل میں ایمان موجود ہے، غیرت موجود ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی اسلام، میرا دل کرتا ہے عورتیں پردہ کر کے باہر نکلیں۔ اور جو شیطان کے ولی ہیں وہ پردے سے منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پردہ نہ کرو، میں تمہیں پہچانوں گا کیسے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس خبیث نے پورے کے پورے دین کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، جو لوگوں کو یہ کہتا ہے پردہ نہ کرو، عورتوں کو منع کرتا ہے، اور بالکل پاس بٹھا کے عورتوں کو، ان کو جناب دم کرنا، مرد و زن کا آپس میں اختلاط کروانا اولیاء اللہ کی نشانی نہیں ہے۔ اولیاء اللہ جو ہیں ان کی شان بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کی، شیطان کے ولیوں کی نہیں۔ اگر آپ شیطان کے ولیوں کو اللہ کے ولی کہتے ہیں تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اولیاء اللہ کی شان کو بھی کم کرنے والی بات ہے۔ اولیاء اللہ کی شان بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، سنت کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، شیطان کی طرف بلانے والے نہیں ہوتے۔ قرآن اولیاء اللہ کی شان بیان، نبی اسلام نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری کی حدیث قدسی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بندہ میرے ولی سے دشمنی رکھے گا، حدیث سنیے گا، جو بندہ میرے ولی سے دشمنی رکھے گا، میں اللہ اس بندے کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے جو بندہ اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے۔ آج ہم بابوں، مزاروں پہ بابوں کو، بزرگوں کو ولی تو مانتے ہیں، ان کو ولی تو مانتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، ان کو ولی تو مانتے ہیں جن کو پاکی پلیدگی کا نہیں پتا، لیکن مسجد کے امام اور خطیب اور اللہ کے جو نیک ولی ہوتے ہیں، جو 24 گھنٹے مسجد میں رہنے والے، پہلی صف کے نمازی، ان سے ہمیں نفرت ہوتی ہے، ان کے بارے میں ہم باتیں کرتے نظر آتے ہیں، ان کے بارے میں ہم غیبتیں کرتے نظر آتے ہیں، لو جی فلانے کو دیکھ لو اس نے ایسے کیا، فلاں کو دیکھ لو ایسے کیا، دیکھو جی یہ جو ریاکاری کی نمازیں پڑھتا ہے، یہ ریاکاری کا قرآن پڑھتا ہے، یہ جناب ذکر و اذکار تسبیح اس نے پکڑی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ ساری باتیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو 24 گھنٹے مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، اور بابوں، بزرگوں، شیطانوں کے ولیوں کو ہم اللہ کا ولی قرار دے دیتے ہیں۔ آج ہماری حالت بھی یہ ہے، ہم مسجد والوں کو برا بلا کہتے ہیں اور بابوں اور مزاروں اور قبروں پہ جانے والوں کے اخلاق کو بیان کرتے ہیں، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے جی، وہ بندہ بہت اچھا ہے جی، وہ ایسے ہے، وہ ایسے، ساری تعریفیں بیان کر کے مسجد والوں کی غیبتیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں۔ من عاد لی ولیا، آپ میں سے بھی کئی اللہ کے ولی ہوں گے، ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ نبی اسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، کہا لوگوں کی نظروں میں پراگندہ حالت والے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، پراگندہ حالت والے، جن کو لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے، جن کو لوگ اگر ان سے رشتہ مانگا جائے یا ان کو رشتہ دینے کا کہا جائے تو لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کی نظریں میں تو بہت زیادہ حقیر ہیں، لیکن وہ ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اگر وہ قسم بھی ڈال دیں کہ اللہ تجھے تیری ذات کی قسم ہے تو نے یہ کام ایسے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو بھی پورا کر دے گا۔
یہ اللہ کے کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں، وہ سامنے دیکھنے میں نظر نہیں آتے، اور ان کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ولی نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے ولی نہیں کہتے، اللہ کے گنہگار بندے کہتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، بیٹا آیا، کہنے لگا اے ابا جی مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے، امت میں سب سے افضل کون ہے؟ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین ہستی اور سب سے اعلیٰ ترین ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ سیدنا علی کا قول ہے۔ پھر بیٹے نے پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ تو کہنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تو بیٹا کہنے لگا ان کے بعد تو پھر آپ کا ہی نمبر ہوگا۔ کہنے لگے نہیں نہیں، ان کے بعد حضرت عثمان ہے، میں تو ایک اللہ کے عام بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو عام انسان ہوں، میں تو گنہگار ہوں، میں تو عام بندہ ہوں۔ وہ اپنے آپ کو پارسا اور نیک ثابت نہیں کرتا۔ لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، جو اپنی منہ سے اپنی تعریفیں کرنے والا ہو، اپنی منہ سے اپنی شان بیان کرنے والا ہو کہ میں یہ کرتا ہوں، میں اتنی نیکیاں کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رکھتا ہے، تکبر اور ریاکاری اور فخر سے محفوظ ہوتا ہے، اور ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے یا رب مجھ سے جو غلطیاں ہو گئیں، خطائیں ہو گئیں، بشری تقاضے کے تحت یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ معافی مانگنا بھی اللہ کے ولی کی نشانی ہے، توبہ کرنا بھی اللہ کے ولی کی نشانی ہے۔ انسان گناہوں پر اصرار کرنے کی بجائے، ہمیشہ کرنے کی بجائے اگر اللہ سے توبہ کر لیتا ہے نا، گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے نا، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا میرا ولی کوئی نہیں ہے۔ واللہ ولی المومنین، اللہ ان مومنوں کا ولی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری ظاہر کر دیتے ہیں۔ اللہ ان کا ولی ہے اور وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اولیاء اللہ کی شان کا انکاری کوئی نہیں ہے، لیکن کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ قرآن پاک نے بیان کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے دوسری شرط، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نبی علیہ السلام کی اتباع کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ نبی علیہ السلام کی اتباع میں ولی بننا ہے۔ اگر کوئی انسان نبی علیہ السلام کی اتباع سے باہر ہے، سنت سے باہر ہے، بدعات پر عمل کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ قرآن اس عقیدے کو بیان کرتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع اللہ کے نبی کی کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہنا ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کی حدیث تو ہے لیکن میرے امام کا قول یہ ہے، میرا جناب فلاں امام یہ کہتا ہے، میرا مولوی یہ کہتا ہے، عالم یہ کہتا ہے، مجھے نہیں پتا، میرے عالم کو زیادہ پتا ہے، ریفرنس نہیں لیا، حدیث کا حوالہ نہیں لیا، بس مولوی کی بات پہ عمل کر لیا۔ یہ نہیں پتا اللہ کے نبی کی حدیث ہے بھی یا نہیں ہے، تحقیق نہیں کی حدیث کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، جو مولوی نے کہا بس ٹھیک ہے جی سمعنا واطعنا، اس بندے کا اللہ کے ولیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ولی بننے کے لیے شرط یہ ہے اتباع کس کی کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج یہ بھی ایک چیز ہے کہ کہتے ہیں ولی کوئی خاص نہیں ہوتا، ولی کوئی خاص نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں ہے کہ بھئی ولی جس کو کوئی ایک خاص ٹرم ہے کہ جی ایک نسل چلتی آ رہی ہے بس اس میں سے ولی ہوں گے، اس کے علاوہ ولی ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ میں سے کئی ولی بیٹھے ہوں گے، یا ہم میں سے کئی ولی ہو بھی سکتے ہیں اور کئی بننے والے ہوں گے، ایسا ہو سکتا ہے۔ کچھ علامتیں ہیں، وہ علامتیں جو قرآن و حدیث والی ہیں، وہ جس شخص کے اندر موجود ہیں وہ یقیناً اللہ کا ولی ہے، عاجزی اور انکساری کرنے والا۔ سورہ فرقان میں اللہ کہتے ہیں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو زمین پر بڑی آہستہ آہستہ چلتے ہیں، فخر و تکبر کے ساتھ نہیں، اکڑ کر زمین پر زور سے پاؤں مارنے کے ساتھ نہیں
چلتے، عاجز اور انکساری سے آہستہ آہستہ پاؤں رکھتے چلتے ہیں، لیکن جب ان سے جاہل کوئی سلام کرتا ہے، جاہل آگے بات کرتا ہے، ایسا جاہل جو صرف بحث کرنے والا ہو، جاہل ان سے جب بات کرتے ہیں تو وہ جاہلوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کی بجائے، ان کے ساتھ جھگڑنے کی بجائے ان کو سلام کہہ دیتے ہیں۔ یہ ان کی نشانی ہوتی ہے، زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرتے، زیادہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ عباد الرحمن کون ہے؟ اولیاء اللہ کون ہے؟ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے۔ دوسرے لوگ سارے سوئے ہوئے ہیں، سردیوں کی راتیں ہیں، بستر گرم ہے، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ بندہ اٹھتا ہے، یا رب میرے سارا دن بڑے گناہ کیے ہیں، یا رب میری زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے، میں اس مصلی پہ آ کے اللہ تعالیٰ کے آگے روتا ہے، گڑ گراتا ہے، یا رب مجھے میرے گناہ ہو گئے، مجھے معاف کر دے۔ اس کی راتیں گزرتی ہیں اللہ کے سامنے قیام کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ جہنم کے عذاب سے بچانے والی ذات صرف تیری ہے، کوئی بھی جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، بزرگ، بابا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا سوائے تیرے۔ یا رب ہمیں بچا لے، جہنم سے عذاب سے بچانے والی ذات تیری ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ دنیا کے معاملات میں خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، صرف مال خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں تو بہت زیادہ، دنیا کے معاملات میں خرچ کرتے ہیں تو آرام سے اور صرف ضرورت کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرے ولی ہیں۔ جب گناہ ہو جائے، زنا کرنے والے میرے ولی نہیں، شراب پینے والے میرے نبی ولی نہیں۔ آج دیکھ لیں درباروں اور مزاروں پہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو وہاں نہیں ہو رہا، قبروں پہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو نہیں ہو رہا، سارے گناہ اس وقت قبروں پہ موجود ہے، مزاروں پہ موجود ہے، ہر قسم کا گناہ ہو رہا ہے۔ چرس پینے والے لوگ وہاں پہ ہیں، بھنگ پینے والے لوگ وہاں پہ ہیں، زنا کرنے والے لوگ وہاں پہ ہیں، شراب پینے والے لوگ وہاں پہ ہیں، ان کا اڈا بن چکا ہے مزار اور دربار۔ سارے کے سارے گنہگار اور عادی مجرم درباروں پہ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اولیاء اللہ کی توہین کرنے والے، ان کے گستاخ اصل میں یہ لوگ ہیں جو درباروں اور مزاروں پہ جا کے اپنے اولیاء کو، شیطانوں کے ولیوں کو اولیاء اللہ قرار دے کے اور بھنگ پی کے حضرت علی کا نام لے کے، بزرگوں کا نام لے کے اولیاء اللہ کو بدنام کرتے ہیں۔ اصل میں حقیقی گستاخ یہ لوگ ہیں۔ اللہ نے اولیاء اللہ کی شان کو بیان کیا، کہا وہ لوگ جو نمازوں میں اللہ کے سامنے معافیاں مانگتے ہیں اور جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، ہمیشگی نہیں کرتے۔ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگ کے اللہ کے سامنے گڑ گرا کے نیک اعمال شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو یہ کام کرتا ہے میں اس کو ایک انعام دیتا ہوں، ایک نعمت سے نوازتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ صرف ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا بلکہ جتنے پچھلے گناہ ہوں گے اللہ نیکیوں میں تبدیل کر کے نیکیوں میں اضافہ کر دے گا، گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایک تو گناہوں پر ہمیشگی نہیں کرنی، اصرار نہیں کرنا۔ ایک اگر گناہ ہو گیا اس کو دوبارہ نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے گناہوں سے بچنے کی، اللہ سے فوری معافی مانگنی ہے، فوری توبہ کرنی ہے۔ یا رب دانستہ طور پر مجھ سے گناہ ہو گیا، انجانے میں گناہ ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں جو بندہ اس انداز سے مجھ سے معافی مانگتا ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہے اور سارے کے ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن قبول کر کے جنت عطا فرماتا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر انسان کی توبہ قبول نہیں کرتا، اس انسان کی توبہ قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، نیک اعمال کر کے اللہ کی طرف رجوع کیا، کوئی گناہ ہوا اس کے بعد فوری نیک عمل کر کے گناہ کو مٹا دیا۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اس کی گناہ کو معاف کر کے اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی نشانیاں وہ ہیں جو قرآن میں بیان ہوئیں، اور سب سے پہلے اولیاء اللہ کون تھے؟ نبی اسلام کے بعد صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام نے جو کام کیے
وہ کام اگر ہم میں سے کوئی بندہ کرے گا تو وہ اللہ کا ولی کہلائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی کام جو ایسا ہے جو صحابہ کرام نے نہیں کیا لیکن ہم کر رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کے ولی نہیں بن سکتے۔ اور کوئی بھی وہ انسان جو اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اس کے کاموں کو دیکھا جائے گا، اس کی زندگی کو دیکھا جائے گا وہ کیسا ہے، اگر تو نبی کی سنت کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، تو انشاءاللہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو اللہ کا ولی وہ نہیں ہو سکتا جو سنت کا انکاری ہو، جو بدعات پر عمل کرنے والا ہو، قرآن و حدیث کا انکار کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے ولیوں کی پہچان قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ کہتے ہیں نبی میرے ولی کون ہیں؟ الصابرین، صبر کرنے والے۔ کوئی مشکل پریشانی آ جائے نا، کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دور کرنے کا سوال کرتے ہیں۔ الصابرین، صبر کرنے والے میرے ولی ہیں، شکوے شکایت کرنے والے نہیں۔ تھوڑی سی مصیبت آ رہی تو اللہ تعالیٰ کی شکوے شکایت شروع ہو گئی، ایسے بندے اللہ کے ولی نہیں ہوتے۔ الصابرین، صبر کرنے والے اللہ کے ولی ہیں۔ والصادقین، سچ بولنے والے اللہ کے ولی ہیں۔ جھوٹ بولنے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جھوٹا انسان کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو جھوٹ بول کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف لاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تم جو مرضی کر لو میں تمہیں بخشوا لوں گا، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرے ولی وہ ہیں والصادقین، جو سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، نافرمانیوں سے بچنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور صبح سحری کے وقت اٹھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا شیوا اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان نشانیوں کو، ان علامتوں کو اپنے اندر داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اولیاء اللہ کی شان اور ان کی علامات بیان کی گئی کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں اور شیطان کے ولی کون ہوتے ہیں، دونوں کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء اللہ میں شامل فرما دے، اللہ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ عربی کا ایک شعر ہے جو کہ مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے، احب الصالحین ولست منہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت نا انسان کو یہ کہنا چاہیے یا رب احب الصالحین، یا اللہ مجھے نیک لوگوں سے محبت ہے، مجھے نیک لوگوں سے پیار ہے، نیک لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں، وَلَسْتُ مِنْهُمْ، حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں، میں نیک نہیں ہوں، یا اللہ میں نیک نہیں ہوں، صالحین میں نہیں ہوں، لیکن مجھے نیک لوگوں سے محبت بڑی ہے۔ لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَرْزُقَنِي صَلَاحًا، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے نیک لوگوں سے محبت کی وجہ سے نیک لوگوں میں شامل فرما دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ انسان جس کو اپنا عزیز رکھتا ہے، دنیا میں جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، قیامت والے دن بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔
جس کے ساتھ محبت ہے. ہمیں محبت ہے نیک لوگوں سے، ہمیں محبت ہے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہمیں محبت ہے صحابہ کرام سے، ہمیں محبت ہے تابعین سے، تبع تابعین و محدثین سلف صالحین سے. انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے اپنے رب پہ کہ ہم جب قیامت والے دن کھڑے ہوں گے سلف صالحین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم قیامت والے دن جب کھڑے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ کھڑا کرے گا، نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب کرے گا اور اللہ کے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام عطا فرما دے گا. قریب 1 کروڑ روپے کا جن دوستوں کا وعدہ اپنے وعدے پہ پیسے پہنچا دیں. 1 کروڑ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان ہے، ہمارے اس مسجد کی جو رقم ادا کرنے کا وقت ہے وہ قریب آ چکا ہے، سال کے آخر میں ہم نے ادا کرنی ہے 1 کروڑ روپیہ. تو جن بھائیوں نے وعدہ کیا ہے رقم دینے کا ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ جلد از جلد وہ رقم ادا کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا دیا ہوا ہر 1 روپیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیا ہوا چھوٹے سے چھوٹا بھی مال اور بڑے سے بڑا مال بھی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا. انسان کا ہر دیا ہوا اللہ کی راہ میں مال انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ڈبل اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت کا داخل عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اشف كل مريض ومريضة. اللهم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المظلومين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المظلومين المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك بالصليبيين. اللهم عليك بالصليبيين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في غزة من الظلم والهلاك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين في كل مكان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.